شاذلیان زندہ باد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم احسان فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کے نام کی برکت کے ذریعے ہم سارے جمع ہوتے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اپنے حقیقت حال سے آگاہی حاصل کرنا، اللہ کے مبارک نام کے ذریعے محنت کرتے ہوئے. اور یاد رکھیے گا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کب تک اس کو ہم نے کرنا ہے؟ جب انسان کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے اور اس نام کی برکت سے انسان کو ملنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے اب وہی انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے کہ آخر دم تک جس کا دم اس کے ساتھ چلے، یعنی اس کا آخر دم بھی اس کے دم تک ہوگا، تب جا کے وہ کامیاب ہوگا. ورنہ انسان کے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر وسعت رکھی ہے کہ اس کی قسم کھائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہمیں قسم ہے اس کی اور اس کو ہموار کرنے کی. جس شے کو اللہ نے ہموار کیا ہو، جس شے کو اللہ نے بڑھایا ہو، تو یاد رکھیے مکمل طور پہ کوئی بھی اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتا. ٹھہراؤ اس کے اندر ہو سکتا ہے، اطمینان یہ پا جاتا ہے، لیکن جس ماحول میں یہ چل رہا ہوتا ہے، جی رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کا اثر بھی یہ رکھتا ہے. اور اسی رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات بہت برائی والے معاملات کر ڈالتا ہے، بعض اوقات اپنی چھوٹی بھی بھلائی اس کو بڑائی دکھائی جاتی ہے. جتنا اس کا عمل ہوتا نہیں ہے، جتنا اپنے ذات کے اندر اس عمل کر کے وہ دکھتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے یوں کہوں گا، چونکہ ہمارا تعلق علاج اور معالجے کے ساتھ بھی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے معاملات ہمارے ساتھ علاج و معالجے کی وجہ سے بھی جڑے ہوتے. جب جڑنے والا اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو شفا کا حصول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دن بھر وہ لڑائیاں جا رہی ہوں شیاطین کے ساتھ، مختلف قسم کی اس کے اندر جو اقسام ہیں جادو کی، ان کی کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اثر بھی انسان کے اوپر لا محالہ آیا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے وجود کی کوئی کیفیت چل رہی ہوتی ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو سختی سے ذرا سا جواب بھی دیے جائے تو لوگوں کے اکثر اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، بڑا متکبر آدمی ہے، کیسے اس کے پاس آیا ہوں، کس انداز میں اس نے جواب دیا ہے. جبکہ کوئی دیکھنے والا کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اتنے وقت سے، اتنی دیر سے یہ بیٹھا ہوا لڑ رہا ہے، جس میں ہم پریشان ہیں، کئی پریشانیوں کو اس کو وسیلہ بنا کے اللہ دور کر رہا ہے. اس کے اندر ایک میں بھی ہوں، چونکہ ہر انسان اپنے لیے طلب کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے، میرے معاملات جلدی ہو جائیں، مجھے دیر تک رکنا نہ پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے. اب ہر چیز وقت کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ قانون قدرت کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور صرف وقت مقرر نہ کیا ہوا، ساتھ میں اللہ نے قید بھی لگائی ہوئی ہے کہ اس کا علم بھی میں نے کسی کو نہیں دیا ہوا کہ کس وقت کے اندر کس کے ساتھ کیا ہونا ہے.
کسی نے شفا پانی ہے یا نہیں پانی، کسی نے کی مصیبت کو دور ہونا ہے یا نہیں دور ہونا، کسی کی مشکل کے اندر آسانی ہونی ہے یا نہیں ہونی. چونکہ مزاج کے اندر جلدی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گئے، نسبت ہو گئی، بس اب جڑ گئے فوراً کام ہو جائے گا. ابھی تو جڑے ہو، جو کیا ہے اس کو پہلے دھو گے، جب وہ دھلے گا وہ صاف ہوگا پھر اپنے آپ کا پتہ چلے گا. جب وہ دھلنا شروع ہوتا ہے اپنے آپ کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اسی ذکر کے اوپر بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو چلو ان شاگردوں کی بات رہی جو ساتھ چلنے والے ہوتے، عام لوگ تو بیچارے اس چیز کو جانتے ہی نہیں. وہ تو شفا کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ تو اس چیز کے اندر ہوتے ہیں کہ خلاصی ہو جائے، وہ تو اس چیز کے اندر ہوتے ہیں مشکلیں دور ہو جائیں. لیکن ہر چیز ترتیب کے ساتھ اور وقت کے اوپر ہے. عالم امر وہ اللہ کے پاس، جہاں فقط صرف وہ کہتا ہے کن، کسی بھی شے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن خلق کے اندر ہر چیز ترتیبات کے ساتھ ہے. آسمانوں کو ترتیب سے بنایا گیا، زمینوں کو ترتیب سے بنایا گیا، حضرت انسان کی نسل چلی ترتیب کے ساتھ چلی، اور سارا وہی معاملہ چلتا ہوا رہے. اب جتنے بھی معاملات اس کی ذات کے ساتھ دنیا کے اندر جڑے ہوئے ہوں وہ بھی ترتیب کے ساتھ ہوں گے. چاہے اس میں آپ کو علم کا حصول کرنا، چاہے اس میں آپ کو معاش کا حصول کرنا ہو، الغرض کوئی معاملہ بھی جو انسان کی ذات کے ساتھ زمین کے اوپر، روح زمین کے اوپر جڑا ہوا ہوگا تو اس میں ترتیب ہوگی. تو ترتیب پہ چلنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہ فقط نہ صرف کہ ہمارے ہاں ترتیب ہے، ہر دینی حلقے کے اندر ترتیب ہے. قرآن حکیم کو اگر انسان پڑھنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو حروف تہجی سیکھنے پڑتے ہیں. پہلے وہ قاعدے کا سبق پڑھے گا، اس کو ہجے کرنے کا طریقہ آئے گا، حرکات سے وہ واقفیت حاصل کرے گا، تمام قوانین کو وہ جانے گا، تبھی جا کے جملے کو وہ پڑھ پائے گا. کیونکہ اس کا اصول ہی یہی، اگر اس کو پہچان نہ ہوگی تو کبھی بھی وہ نقشے اس کے ذہن کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتے. اب یہ علم ہے، اور ایسا علم جس کو پڑھنے کے بعد اس نے عبادت بھی کرنی ہے، ریاضت بھی کرنی ہے، اللہ رسول کا قرب بھی پانا ہے، لیکن اس کے لیے اصول اور ضوابط، کہ یہ اصول اور ضوابط ہوں گے تبھی جا کے اس کا معیار بنے گا، تبھی جا کے یہ قابل قبول ہوگا. اس سے بڑھ کے اگلا درجہ کسی بھی فن میں مہارت حاصل ہو گئی، علم کا حصول انسان کو ہو گیا، جب اس علم کو پھیلانے کی باری بھی آئے گی تو اس کی بھی اپنی ترتیب ہے، اس کا بھی اپنا طریقہ کار ہے، اور اس ترتیب کو چلایا جائے گا، اس طریقہ کار کے اوپر عمل کروایا جائے گا. ترتیب اسی لیے ہے کہ ترتیب کے اوپر چلتے ہوئے جو بھی فن انسان سیکھ رہا ہے اس کے جو اسرار اور رموز ہیں اس کا حصول سیکھنے والے کو ہو جائے. تو بے ترتیب جو ہوتا ہے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اور دوسری چیز یاد رکھیے گا، جلد بازی یہ انسان کو ہمیشہ نقصان کی طرف دھکیلتی ہے. چاہے وہ جلد بازی اس کی عبادت کے اندر ہو، ریاضت کے اندر ہو، کسی معاملے کے اندر ہو، چونکہ خمیر کے اندر یہ چیز شامل ہے. تو انسان کہتا ہے سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، ہر خوبی کی اپنی تعریف کرتا ہے، لیکن ذات کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ان چیزوں کے اندر اکثر وہ اپنی ذات ہی کو جلد باز پاتا ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے اپنے اندر نقصان کرواتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے نقصان کس وجہ سے ہوا، کیوں کر ہوا. چلہ کشی کر رہا تھا، جنات سے لڑنے کا طریقہ آتا ہے، جنات کو بھگا لیتا ہوں، جادو کی کاٹ کر لیتا ہوں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر طبیعت کا اعتدال میں رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بصارت کے ساتھ بصیرت کی طرف بڑھ رہے ہو. جہاں آپ کو بصیرت کو حصول ہو رہا ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کی آنکھ کا روشن ہونا بہت ضروری ہے. تو لوگوں کے اندر تو اکثریت یہ چیز ہوتی ہے کہ جلدی معاملہ کیا جائے، جلدی فارغ کر دیا جائے. اگر کوئی جواب دے دیا جائے کہ بھائی اتنے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، ہمارا بھی خیال کر لو. قاری صاحب کے اندر کبر موجود ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن معاملہ تو ایسا کسی کے ساتھ کوئی پیش آیا نہیں ہے جو تیری ذات کے ساتھ کیا ہو. حضور نے تو پہچان یہی بتائی ہے
کہ جب آپ نے کسی کا معیار دیکھنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو، پھر اس کے ساتھ معاملات کرو کہ ان معاملات کے اوپر وہ کیسے چلتا ہے، کیسے اترتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کرو گے۔ اگر وہ معاملات کے اوپر ٹھیک چل رہا ہے، صحیح اتر رہا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے آپ کو کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، پھر انتظار کرو۔ اسی طریقے سے سالکین کے لیے بھی ہوتا ہے، طالبین کے لیے بھی ہوتا ہے، جو راہ سلوک طے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی معاملات کے اندر سیکھتے ہوئے صبر کریں گے، اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں گے۔ یہاں جو عقل کا گھوڑا دوڑائے گا وہی مار کھائے گا، اور یہی انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اس کے اوپر تھوڑا سا کھول دیا جائے، اسرار اور رموز کی تھوڑی سی پہچان حاصل ہو جائے، تو شاگرد کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ سب کچھ میں نے حاصل کر لی ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا جس راز کو وہ کھلوانا چاہ رہا ہے وہی راز اس کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ جس کو وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اسی چیز میں وہ پھنس کے رہ جائے گا۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہاں معاملات کے لیے ضروری نہیں ہے کسی چوک کے اوپر، چوراہے کے اوپر کسی کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو بتایا جس راہ کے ہم سالک اور طالب ہیں وہ ذات کی جنگ ہے، تو جس میدان کا ماہر انسان ہوتا ہے اسی میدان میں وہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں انسان اپنی ذات کا ماہر بنتا ہے، ذات کے میدان کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے تو ذات کے میدان ہی کو سمجھتا ہے۔ جب ذات کا میدان اس کے اوپر کھلتا ہے محنت کرتے ہوئے، تو یوں سمجھو جنہوں نے محنت نہ کی ہوتی ہے ان کے اوپر کیا عالم ہوتا ہے معاملات کا، بخوبی آپ جانتے ہو، اجازت یافتہ تو خوب جانتے ہو، اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہو۔ جب معاملات کرتے ہو بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لیکن بعض اوقات ہر چیز کو انسان کے سر کے اوپر دوبارہ مارا جاتا ہے۔ اچھا ایسے نیکی کر رہا تھا، اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہر عمل کے اندر یہاں آزمائش کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جب انسان یہ کہے کہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جب انسان دعوے کو لے کے چلتا ہے، اور دعویٰ اس کا خلق کے ساتھ نہیں ہوتا، خالق کے ساتھ ہوتا ہے، جب دعویٰ خالق کے ساتھ کر بیٹھتا ہے کسی معاملے کے اندر، اب یہ توفیق اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو اسی چیز میں سکھاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا موکل حاضر ہو جائے گا اور وہ آپ کو ساری غیب کی باتیں بتانا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ سیکھو گے، نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ اللہ نے اشرفیت کا درجہ کائنات کے اندر کسی کو دیا تو حضرت انسان کو دیا ہے، علوم سارے رکھے تو حضرت انسان کے لیے رکھے ہیں، اس کو عزت اور اکرام اللہ نے دیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تو جاگ کہاں رہا ہے، تو عقل کا گھوڑا سارا صرف دنیا داری کے لیے دوڑا رہا ہے، تو جتنی کوشش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میری راحت سے، سکون سے، چین سے زندگی گزرے۔ اب یہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے، نہ تجھے اس میں آنے کا پتہ چلا، نہ تجھے جانے کا پتہ چلے گا، اور جو وقت درمیان میں گزر رہا ہے اس سے پہلے گزار چکا اس کی بھی تجھے خبر نہیں ہے۔ ابھی بھی گزشتہ دنوں میں آپ اموات دیکھتے ہیں نوجوان بچوں کی، پتہ چلا کسی کی 1 مہینہ ہوئے شادی میں، پتہ چلا جی کسی کی عمر 18 سال ہے، 19 سال ہے، 20 سال ہے، 21 سال ہے، بڑی جوانی کے اندر کیا تھا، بس ان کا وقت مقرر تھا، چلے گئے، بیماری بھی کوئی نہ تھی، کیونکہ موت کے لیے بیماری شرط تھوڑا ہی ہے، جب اللہ کا امر آ گیا اس نے واقع ہو جانا ہے، اور یہ روح کا معاملہ اسی عالم امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یاد رکھنا یہ وجود عالم خلق کے اندر موجود ہے، جہاں اس کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، امراض بھی آتی ہیں، مشکلوں سے دوچار بھی ہو جاتا ہے، مصیبتوں کو بھی جھیلتا ہے۔ بتلا جو دیا گیا تھا کہ مصیبت زدہ گھر کے اندر تم آ رہے ہو، یہاں ہر چیز تمہارے مطابق نہ ہوگی، یہاں ہر چیز ہمارے مطابق ہوگی، زندگی تم نے جینی ہے، راستہ ہم نے بتلا دیا ہے، طریقہ کار اختیار ہمارے حبیب کا کرنا ہے، تبھی جا کے تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ ہر ایک کی یہی دعوت ہے، کوئی بھی داعی ہو جو اس راہ کے اوپر چلانے والا ہو۔ اب جو کہ ہماری دنیا باقیوں سے ذرا سے جدا کر کے، راستہ وہی ہے، منزل مقصود ایک ہی ہے،
اب جدا کر کے اس لیے ہے کہ یہاں محنت ہے، اور وہ محنت ذات کی محنت ہے، وہ محنت اپنے عمل کے اوپر ہے، وہ محنت اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اب اس محنت کو کرتے ہوئے اپنی محنت اس قدر کرنی ہے کہ جو ہمارے وجود کے اندر کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ اور یاد رکھنا، کمی ظاہر سے نہیں دور ہوتی، باطن سے دور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں حضرت انسان کی توجہ بہت سارے امور کی طرف دلواتے ہیں، یہاں قرآن حکیم میں واضح اعلان کرتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بڑی عجیب بات کہی، عجیب جملہ ہے، وہ یہ کہ تمہاری جو ظاہر کی آنکھیں ہیں اگر یہ اندھی ہو جائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل وجہ یہ ہے کہ تمہاری دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہے، اور دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے راہ سلوک میں آ کے، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے اللہ اللہ کر کے، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے صحبت کو اختیار کر کے، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے اللہ کے نام کی ضربیں دل کے اوپر لگا کے۔ وہ جو پردے اس کے وجود کے اوپر حائل ہیں کہ جو انوارات اللہ تبارک و تعالی نے سینے میں رکھے ہوئے کہ وہ اس کے لیے نور ہدایت بن جائیں، وہاں تک اس کی رسائی ہو جائے، ان کی روشنی میں یہ چلنا شروع ہو جائے، تو اس سے پہلے اس نے اس دنیا کے ماحول کی وجہ سے یا اپنی عقل کی وجہ سے جس کے اوپر مان اور فخر کر کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس نحوست کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، بس ظاہری طور پہ فخر ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر علم ہوگا اس کے اوپر ہوگا، کوئی عمل ہوگا اس کے اوپر ہوگا، کوئی نیکی ہوگی اس کے اوپر ہوگا، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ کر رہا ہو، خلق کے لیے کر رہا ہو یا خالق کے لیے کر رہا ہو، جس قدر اس کا اثر نفس کا وجود کے اوپر ہوگا اس کے ہر عمل میں وہ چیز ظاہر ہوگی۔ اب وہی چیز ظاہر ہوگی کہ جب علمی لحاظ سے کہیں بھی مناظرہ آ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، آپ کو پتہ ہے دلائل اس قدر دیے جاتے ہیں کہ کبھی بھی ان دلائل سے پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی بھی معاملہ ہو۔ چلو یہ علماء کا میدان ہے، ایک بات کر رہا ہوں، جب ذات کے میدان کے اندر انسان ہو کہ جس ذات کا علم ہر انسان کو موجود ہے، جو ذی عقل اور ذی شعور ہے، کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اپنے کانوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جو رزق کسب کر رہا ہے حلال اس کے ساتھ بھی انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہی وجود اس کو جواب دیتا ہے، یہی چیزیں اس کو بتلاتی ہیں، یہی چیزیں اس کو سکھلاتی ہیں اس کی ذات کے اندر۔ یہاں کوئی اور بڑا درجہ نہ کھلے گا کہ وہ یہاں آنکھیں بند کرے گا، سدرۃ المنتہا اس کے سامنے ہو جائے گی اور اس کا روحانی پرواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو بڑے حال محنت کرتے ہوئے جس کو اللہ چاہتا ہے جہاں تک چاہتا ہے لے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو دیا ہوا ہے، جس کے ساتھ خلق کے اندر یہ جی رہا ہے، خلق کے اندر جس کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ بھی انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جب یہ چیز اس ذکر کی برکت سے انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، باطن کی منازل زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ پہلے جو ظاہر دیا ہوا ہے نا، یہ تو دینے والا وہی ہے جو باطن کی طرف ترجمانی کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اس نے اپنا رب ہونا بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ کے ذریعے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، حضور تو دیکھ کے آئے نا، ہم نے تو سامنے نہیں سنا، حضور تو سن کے آئے نا، وہ درجہ اور مقام حضور تو پا گئے نا۔ اب اس کے متعلق حضور نے بتلا دیا اور اس کے ساتھ سب کو کامیابی کی طرف دعوت دی کہ تمہارے لیے جو اصول اور قانون چھوڑ دیے، جو ترتیبات اللہ کی طرف سے، اس ترتیب کو اپناتے ہوئے چلو تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب وہ ترتیب تو ہر ایک کے لیے ہے، اس میں فرائض کی پابندی تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، جو چھوڑے گا نقصان اٹھائے گا۔ بے شک ذکر کرتا رہے، بے شک بیٹھ کے مراقبات کرتا رہے۔ اب فرض اللہ کی طرف سے، یعنی کہ ایسا حکم اس نے انسان کے اوپر لگا دیا، اگر تو بلا عذر اس کو ترک کرے گا گناہگار ہوگا۔ جان بوجھ کے تو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تیری مماثلت شیطان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بھی جان بوجھ کے سجدے کا انکار کر رہا ہے، تو بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ زبان سے تو بے شک دعوے دار بن کے چلتا جا کہ میں بہت زیادہ اللہ اللہ کر رہا ہوں، بے شک تیرا دعویٰ یہ ہو کہ
کہ میں طریقت کے اوپر چل رہا ہوں، تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ طریقت جو شریعت کے بغیر ہو انسان کے لیے گمراہی ہے، وہ طریقہ جو شریعت کے بغیر ہو انسان کے لیے گمراہی ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ جو اس کے سامنے آ رہا ہے، جو نظارے کھل رہے ہیں، جس چیز کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جو اس کے معاملات بن رہے ہیں، اس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ تو اس کی ساری طلب دنیا کے اندر ہے، آخرت کا تو معاملہ بعد میں ہے۔ آخرت کے لیے تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ میں نے وجود کی شکل میں تمہارے پاس ایک امانت رکھی ہے، یہ تمہارا پورا وجود امانت کے طور کے اوپر ہے۔ اب اس امانت کے اندر اگر میں تمہیں علم دیتا ہوں مزید اضافہ ہو جائے گا، اب تمہارے اس کے اوپر آمین بن کے رہنا ضروری ہے۔ صرف یہ تو نہیں امانت کسی کے پاس کوئی آدمی پیسے رکھ لے، کوئی معاملہ کر لے کہ اسی کے اندر اس کی امانت ہوگی، جب تک اس امانت کو ادا نہ کرے گا امین بن کے بیٹھا رہے گا، کہے گا میں بڑا ایماندار ہوں۔ اللہ نے جو تجھے وجود کی شکل میں یہ امانت دی ہے، اس کے ساتھ تو کتنا امین بن کے چل رہا ہے، پہلے تو یہ بتلا۔ علم کو چھوڑ دے کہ جس کو جتنا اللہ نے دیا اس سے وہ اتنا سوال بھی کر لے گا، ہر نعمت کے اوپر، صرف علم کے لحاظ سے نہیں، مال ہے، اولاد ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں ذات کے اندر انسان کو سمجھ اسی وقت آتی ہیں جب وہ غور و فکر کرتا ہے اپنے معاملات کے اوپر، تب جا کے اس اللہ کا اثر دل کے اوپر بنتا ہے، تب جا کے دل کا دروازہ کھلتا ہے، تب جا کے وہ حجاب جو اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں ہٹتے ہیں، ایک دن میں کبھی بھی نہیں ہٹتے۔ اسی لیے جب کبر کا مادہ انسان کے وجود کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو اپنا عمل چھوٹا ہوگا بڑا نظر آئے گا، چھوٹا سا معاملہ کرے گا اس کو بھی بڑا دکھایا جائے گا۔ بعض اوقات سمجھدانی اس قدر ہوگی، وہ کہے گا میں تو استاد سے بھی زیادہ سمجھ چکا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ سیکھ چکا ہوں، میں جو یہ بات کرتا ہوں ایسے تھوڑا ہی کر رہا ہوں، اتنا عرصہ صحبت میں رہا ہوں، اتنا عرصہ میں نے سیکھا ہے، کیسے مجھے روکا جا رہا ہے، کیسے میری بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہاں تربیت انسان کی مرتے دم تک چلتی ہے۔ ایک ایک لفظوں کو اگر ظاہری طور پہ لے لوں تو ایک لفظ اپنے اندر کئی راز رکھتا ہے، صرف ایک طریقہ آپ کو بتلایا جاتا ہے، 10 طریقے روکے جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کو اس بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایک طریقے کو سیکھ لو، اس میں کمال حاصل کر لو، مہارت ہو جائے، تب جا کے آپ اس کو سمجھو گی۔ لیکن اسی ایک طریقے کے اوپر بھی اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ انسان کو مہارت نہیں ہوتی، جب تک کھول کے نہ سمجھایا جائے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب اس ایک طریقے کے اوپر بھی شیطان کے وار بھی ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ بڑھ کے آگے چل کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے پاس کوئی نور کا وار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہرحال بتایا، حضور فرماتے ہیں 70,000 نورانی وار رکھتا ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مراقبہ کرتے ہوئے جب ان کے اوپر ظاہر ہوا، عالم ایسا تھا جیسے پورا کا پورا نور چھا گیا ہو۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے جو ہماری محنت ہے انوارات کی دنیا ہے، وہی انسان کو محسوس ہوتا ہے، کبھی وہ سینے کے اندر محسوس ہوتا ہے، دل کے اندر محسوس ہوتا ہے، لطائف کے اوپر محسوس ہوتا ہے، اور کبھی بند آنکھیں کرے انسان توجہ کرے وہاں بھی محسوسات ہونا شروع ہوتے، اس سے بڑھ کے وہ روشنی نظر آنا بھی شروع ہوتی ہے۔ وہ پردے جب ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ظاہر ہوا تھا، ظاہر ہوتے ہوئے اس نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ بس کر دے، تیری عبادت قبول ہو گئی، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اب جواب کیا دیا گیا تھا، تو کب سے دینے والا بن گیا ہے نا، کمال کی بات۔ لیکن پتا تھا کہ میں انسان ہوں، پتا تھا میں نے تربیت کروائی ہے، پتا تھا میری حد کہاں تک ہے۔ اب کرامتیں بیان کرنے والے تو بہت ساری کرتے ہیں ان کی، اور ایسی جھوٹی جو ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی،
جن کا تعلق بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اب حضرت شیخ بتلا رہے ہیں میرے اوپر کیفیت آتی ہے، میرے اوپر کھلتی ہے، انوارات کا عالم ہے، ندا کانوں میں یہ آ رہی ہے، تیری عبادت کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن میرے رب کا فضل میرے اوپر اتنا ہے کہ زبان سے جاری ہو رہا ہے، تو کب سے قبول کرنے والا بن گیا۔ اب یہاں چھوڑا نہ گیا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں جب انسان علم کے مطابق عمل کرنا شروع ہوتا ہے اور اس علم کی برکت سے اگر انسان کے اوپر چیز کھلنا شروع ہو جائے، باطن کا سفر کرتے ہوئے کہتا ہے میرا سفر بہت بڑا ہو گیا، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، فطرتاً یہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ چھوٹی چیز کے اوپر کبھی راضی نہیں ہوتا، کبھی ایک حالت میں رہتا بھی نہیں، قرآن بیان کرتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، نہ فقط ظاہر کے اندر، عمل کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، معاملات کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہونا شروع ہوتی ہے۔ حضرت شیخ کے اوپر جب ہے اچھا تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، دوسرا وار کیا تھا اس نے، پہلے جب انوارات کا عالم لے کے آیا اور نوروں کو ظاہر کیا، اللہ نے اس کو قدرت دی ہوئی اس چیزوں کے اوپر، اب حضرت شیخ کو اللہ نے وہ پہچان دی ہوئی سی، فوراً کہا نہیں تو رحمان تو نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ پھر دوسری چال چلی کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کہا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا تجھے میری پہچان حاصل ہو گئی ہے، شیخ یہ تو بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو بزرگ بڑا دلچسپ انداز دیتے ہیں، حضرت شیخ کی طرف منسوب کرتے، تو حضرت شیخ نے فرمایا یاد رکھ میں نے تجھے پہچانا اس طریقے کے اوپر، کلیم اللہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، سمجھنا بات کو، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے، تو کلام کرنے کے لیے بھی اللہ نے وادی کے اندر بلایا، نہ فقط بلایا، اب وہاں رب کا ادب بھی آیا، اللہ نے کہا ایسے نہیں موسیٰ فخلا نعلیک، پہلے اپنے جوتوں کو اتار رہا، ہماری وادی میں آ رہا ہے، ہماری انسیت چاہ رہا ہے، ہمارا قرب چاہ رہا ہے، ہماری محبت سے اپنے دل کو آباد کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں محسوس کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے، ہمارا نظارہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اصول بھی اپنا، محبت کی بات آ گئی اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آنست نارا انسا نا، اس کے اندر آگ جلتی ہوئی آگ کو دیکھا تھا، لیکن ان ادب و احترام کے اوپر اللہ اپنے پیغمبر کو اتار رہا ہے پورا پورا۔ پھر وہ تجلی جب آئی تو اس تجلی کے اندر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صعیقا، چلو قرآن حکیم میں پورا واقعہ مذکور ہے، کہا یہ تو موسیٰ کی شان تھی، اس کے اوپر تو مور نبوت لگی ہوئی تھی، لگانے والی ذات میرے رب کی تھی۔ عبد القادر تو عاجز آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، جن معاملات سے تو مجھے گزار رہا ہے یہ میرے اوپر سے گزرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ نظارے میری آنکھوں میں آتے ہیں، میں نے کبھی ان کو اپنا مقصود نہ سمجھا، میں تو مقصود سمجھتا ہوں جو ان نظاروں کو بنانے والا ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہاں واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کلیم اللہ کا خاصہ تھا جس کے ساتھ رب نے کلام کیا۔ کہا اچھا تو یہ پہچان تجھے علم کی وجہ سے ہوئی نا؟ کہا نہیں یہ پہچان مجھے علم کی وجہ سے نہیں ہوئی، اگر علم کی وجہ سے پہچان ہونی ہوتی تو مجھ سے پہلے یہ پہچان تجھے دی گئی تھی، تجھے تو علم سکھایا گیا تھا، اسی علم کی وجہ سے تیری ریاضت کے اندر برکت ہوئی تھی، اسی علم کی وجہ سے تو نے روئے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اسی علم کی برکت سے تجھے نوازا گیا تھا، اسی علم کی برکت سے تجھے اعزاز دیا گیا تھا، فرشتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر کے اوپر رکھا تھا، لیکن اسی علم کی وجہ سے تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا تھا، اس وقت تو نے اپنے علم کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کے مطابق میں عمل کرنے کی سوچا ہی نہ تھا، میں تجھے کہہ رہا تھا سجدہ کر، تو نے انکار کر دیا، یہ اللہ تجھے کہہ رہا تھا، اس نے اس وقت انکار کیا تھا نا، تو فرمایا اگر علم بچاتا تو مجھ سے پہلے تجھے بچا لیتا، تو یہ بچایا میرے رب کے فضل نے مجھے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان راہ سلوک کا سالک اور طالب ہوتا ہے، آگے چڑھتا ہے، تو بہت سارے مشاہدات کرتا ہے، کچھ معاملات اس کی عملی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ان کو اللہ پورا کروا کے مشاہدہ کرواتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں بند آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہیں،
وہ کرنے والے جانتے ہیں، نہ کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی اس کی۔ پہلے انسان کو بنایا جاتا ہے اور بنتا ایک دن کے اندر نہیں، بڑی محنت کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہیں کہ میں بن اتنا گیا ہوں کہ شیطان سے بچ جاؤں گا، اپنی مجلس کو چھوڑوں گا، دوسرے کو اختیار کروں گا، جہاں پڑا ہوا تھا وہیں رہوں گا، تو اس میں ہمارا نقصان تو نہیں ہے۔ جو جہاں پڑا ہوا تھا اگر وہیں پڑا رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ کے نام کا اثر ہی اس کے اوپر نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو خباثت وہ اپنے نفس کے اوپر لے کے آیا تھا وہ خباثت دور ہی نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خباثت کے ساتھ ہی جینا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف فقط دعوے دار ہے، اس خباثت کو دور ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ جیسے شیطان کے اندر وہ کبر موجود ہے، ابھی ذات کے اندر وہ کبر موجود ہے جو اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے باطنی بصارت سے اس کو محروم رکھا ہوا ہے، جو اس کی دل کی آنکھ کو روشن ہی نہیں ہونے دے رہا۔ جہاں یہ دل سے سمجھ سکے، جہاں اس کی دل کی دنیا روشن ہو سکے، آباد ہو سکے، جو دل کی دنیا اس کی رہبری اور رہنمائی کر سکے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ مخلص ہو جائے، عمل اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کو چھوڑ دے۔ چلو اگر وہ یہ سمجھ لے کہ استاد نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ تو مخلص ہے نا، وہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو جتنا کرتا ہے اس کو اللہ اتنا ہی دیتا ہے، اور جس ظرف کے اندر، جس برتن کے اندر جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے کبھی نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا ہوں کہ کسی چیز کے اندر انسان پھنس کے رہ جائے، جیسے کوئی بیماری آئی کہ اگر وہ ختم نہیں ہو رہی، کبھی کوئی شیاطین کا وار چلا ہوا وہ ہٹ نہیں رہا ہے، کبھی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دور نہیں ہو رہی، تو اللہ کے ولیوں ہر چیز کے اندر امر ربی شامل ہے۔ جب اللہ چاہے گا مشکل کو دور کر دے گا، جب اللہ چاہے گا وہی مرض شفا کے اندر تبدیل ہو جائے گا، جب اللہ چاہے گا کہ جس مشکل سے خلاصی نہیں مل رہی اس سے بندوبست ہو جائے گا، لیکن ایک دن میں اللہ کی قسم کبھی نہ ہوگا، ایک عرصے میں بھی کبھی نہ ہوگا۔ ادھر اللہ کے نام کے ساتھ جڑے اس کو عرصہ کتنا ہوا، اور اس سے پہلے جو اس نے اپنی زندگی اس کے حکموں کے خلاف گزاری، وہاں بھی تو اپنی ذات کا موازنہ کرے کہ کب کن مستیوں میں وہ مست جی رہا تھا، کن حالات سے وہ گزر رہا تھا۔ کیا جو آج اس کا ایمان یقین کی طرف اس کو سفر کروا رہا ہے، پہلے اس کے وجود کے اندر یہ کیفیت تھی یا نہ تھی؟ خود ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آج جب یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کو احساس ندامت ہو رہا ہے، اور اس کو اپنے عمل کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یار میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہ جیسے کرنے کا حق تھا۔ یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ اس کی کمزوری اس کے سامنے کھل رہی ہے، اور جس کو وہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ جن بہت سارا طاقتور آنا چاہیے، بھوک کیسی ہو کہ بس فوراً لگے ہر کسی کو شفا ملے، یہ غلط خیال ہے۔ اور بعض اوقات جو آپ کر رہے ہو مشاہدات کی دنیا میں، یاد رکھنا کئی دفعہ معاملات کرتے ہوئے کسی کی شکل وہ سامنے لا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی متقی کی بھی لے آئے، بزرگ کی بھی لے آئے۔ یہ یاد رکھنا کہ کسی متقی یا بزرگ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، سوائے شعار اللہ کے ہر شکل وہ اختیار کر سکتا ہے، انبیاء کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ یاد رکھنا جو شعار اللہ ہے وہ چیزیں جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اس کے علاوہ میری شکل میں، آپ کی شکل میں، ہر کسی کی شکل وہ اختیار کر سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمارے کو جادو کس نے کروایا تھا؟ وظیفہ دو نا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی ہم نے وظیفہ کیا، وظیفہ کرتے ہوئے فلاں کی شکل سامنے آ گئی تھی۔ اب یہ تو باطن کا معاملہ ہے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو نور کے ذریعے دھوکہ دینے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے، تیرا ایمان کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے برابر پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی تو تیرے نفس کی قدرت ہی نہ گئی، ابھی تو تجھے تیرے دل کی سمجھ نہ آئی، ابھی تک تو تیری عقل کی سلامتی کا ہی تجھے پتہ نہ چلا، تجھے مجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ ابھی تو تیرا میرا یقین ہی اس نے اس ذکر کے اوپر نہ بنایا کہ یہ بھی ہمیں منازل طے کروا سکتا ہے، یہ بھی ہماری باطن کی صفائی کر سکتا ہے،
یہ بھی ہماری عقل کو عقل سلیم کی طرف لوٹا سکتا ہے کہ یہاں جو سفر ہے ایمان تو موجود ہے، یقین کی طرف کرنا ہے، ایمان سینوں کے اندر موجود، یقین کی طرف اس نے سفر کرنا ہے، اور قربان جاؤں اس رب کی ذات کے اوپر وہ صرف ویسے ہی نہیں الحمدللہ ساتھ مشاہدے کے کروا رہا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر۔ اب دیکھو نا جو حال تمہارے اوپر واقع ہوتا ہے، جو تمہارے دل کی دنیا کھلتی ہے، جو کیفیت تمہارے اوپر آتی ہے، جو چیزیں اللہ تمہیں دکھاتا ہے، پھر اس کے مطابق اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، اس کے بعد اگر پھر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو، یا تو تمہارے نفس کے اوپر شر کا اثر بہت زیادہ ہے، یا تم شیطان کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کہتے ہیں تخم تاثیر اور مجلس تاثیر، کہ کسی کا باپ دادا ایسا، بات کیوں نہیں کرو، کسی کی کمائی کے اندر وہ اثر کہ اس نے ان کو حلال نہ کھلایا ہو اور حرام رزق ان کے وجود کا حصہ بن گیا ہو، اگر وہ خون ان کے وجود کے اندر سرائیت کرتا ہو تو یاد رکھنا اس کا اثر بھی نسل در نسل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خیر کبھی نہیں پاتے، ایک وقت تک چلیں گے، ایک جگہ کے اوپر پہنچیں گے، وہاں سے گر جائیں گے، اپنے آپ کو گرا دیں گے اور گرانے کا سبب خود بنیں گے۔ اس کی وجہ پیچھے یہ ہوگی رزق کا عمل دخل ٹھیک نہ ہوگا، یا کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ جو شریعت کے خلاف آ کے کیا ہوگا، اور جس کی وجہ سے ان کا وجود پکڑ میں آیا ہوگا۔ نہ فقط وہ پکڑ میں آئیں گی، میں نے نسلوں کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں معاذ اللہ معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، رزق بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے بھی نیکی کی توقع رکھتے ہیں، اس سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھنا امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حرام کا مال ہو اس کو کسی جگہ کوئی خرچ کرے اور وہاں سے وہ نیکی کی امید رکھتا ہو، تو ایسا عمل کرنے کی وجہ سے بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ وہ رب کی ذات تو پاک ہے، تو جو عمل اس کے لیے ہوگا وہ بھی پاکی والا ہوگا، چاہے وہ بندہ ہو یا بندے کے معاملات ہوں، وہ قبول ہی کرتا ہے پاک عمل کو۔ بس ہمارا جو یہ راستہ ہے اس کے اوپر محنت کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا جیسا معاملہ پاک ہوتا ہے اس معاملے کے اوپر اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت ریاضت کے بعد اس چیز کا حصول کیا، ایسے اللہ مجھے بھی اپنی ذات کے عمل میں پاک کر دے گا۔ جب وہ محنت کرتے اپنی ذات کے عمل میں پاک ہونا شروع ہوتا ہے، یاد رکھنا عزیزان من، اس کے بعد جا کے وہ بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وسوسوں میں، خطرات میں، ان چیزوں میں وہ پڑا ہی رہتا ہے۔ وہ وسوسے کبھی اس کو جو کر رہا ہے اس کے اوپر دلائے جاتے، کبھی اس کے خلاف زبانوں کے اوپر الفاظ آتے جو اس کے کانوں کے اندر گھستے ہیں اور وہ نیچے اترتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے بدبختوں کو، گمراہوں کو میں نے دیکھا ہے، پھر جا کے وہی اپنی مجلسوں میں جا کے بیٹھیں گے، پھر وہی انہی لوگوں کا سہارا لیں گے، آپ سب سامنے نہیں، چھپ چھپا کے کھیت کے اس کونے پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں جا کے بیٹھ کے معاملہ کر لیں گے، وہاں معاملہ کر لیں گے۔ اب مجھے بھی کہیں کہنے والے آ کے کہہ دیتے ہیں حضرت جی آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ سے سیکھ رہا تھا، آپ بھی بڑی تربیت کروانے کے دعوے دار ہو۔ تو یاد رکھنا ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب یہ سارا جمع جو ہونا ہوتا ہے اللہ کے لیے ہونا ہوتا ہے، یہ جو آپسی محبت الفت ہے ساری اللہ کے لیے۔ اس کے باوجود اس کی شان ہے کہ نوح پیغمبر ہو اور بیٹے کو ہدایت نہ ملے، لوط علیہ السلام پیغمبر ہوں، بیوی کو وہ ہدایت نہ دے، یہ اس کی شان ہے۔ اور فرعون انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہو اور حضرت آسیہ کو ہدایت مل جائے۔ اب وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو رب کی مقابل آ رہا ہے، تو اپنے مقابل تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے میں اپنے قل هو اللہ احد، کہ وہ تو اکیلا ہے اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر، معاملات کے اندر، سارے اختیارات اس کے پاس ہے، یکجائی یکتائی صرف اسی کی ذات کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا حبیبہ تجھے رحمت للعالمین بھی بنایا، تجھے درجہ اور مقام بھی دلایا، سدرۃ المنتہا پہ بھی بلایا، لیکن یاد رکھی
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کی محبت یہ جو بدبخت ہیں جن کے اوپر میں نے مہریں لگا دی ہیں، آپ کی محبت ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو ہماری کیا اوقات، کسی بھی اللہ والے کی اوقات ہی نہیں ہے، یوں کھل کے کہوں گا کہ کسی کو وہ ہدایت دے سکے. ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے. ہمارا کام ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، کہ جو اپنی کمی کوتاہی ہے اس کو بھی دور کرنا، جو آپ کے اندر ہے اس کو بھی عیاں کرنا. کہ اگر اس راہ کا طالب اور سالک بننا ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلنا پڑے گا، کہ ہماری ذات کے عیوب ہمارے اوپر غالب نہ آئے. ہمیں ان کو مغلوب کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو شکست دینی پڑے گی، تبھی جا کے اس راہ کے اندر ہم کامیاب ہوں گے. نہیں دیں گے تو محض دعوے دار ہے. پھر ایمان اور یقین کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی ہماری شک کے اندر گزرے گی. اور شک کے اندر گزارنے والا انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، خیالی ہوتا ہے. انہی چیزوں کے اندر وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے ساتھ مشاہدات ہوئے ہیں، کئیوں کے اوپر معاملات آئے، جب ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ نہیں یہ شیطانی ہے، یہ نفسانی ہے، آگے سے جواب یہ ملا نہیں آپ ہمیں گرانا چاہتے ہو، آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ آپ سے بڑا مقام ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. جب ہمیں اپنا نہیں پتا ہم آپ کو مقام کیسے بتا سکتے ہے نا. کم ظرفی والی بات ہے نا، چھوٹی سوچ. اب یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس زمانے کے اندر نفسا نفسی کے دور کے اندر کہ محض اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے. اگر اسی توفیق کو وہ سلب کر لے تو تیری میری کیا اوقات کہ ہم اس کا نام لے سکیں. پہلے کی زندگی کا موازنہ کر لے نا. کیا پہلے ایسے تھا؟ ہرگز نہ تھا. چلو آج کسی بہانے سے صحیح، کسی معاملے کی وجہ سے صحیح، چاہے کسی کے اوپر جادو کا اثر آ رہا ہو، کسی کے اوپر شیاطین مسلط ہوں، کسی کے اوپر جنات آ جائیں، جڑ تو سارے اللہ کے نام کے ساتھ رہے ہیں. جس نام کے ساتھ اس نے انسان کا ایمان برقرار رکھا ہوا ہے، جس نام کے ساتھ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس نام کے ساتھ یہاں کی بھی کامیابی وہاں کی بھی کامیابی. جس دن جس بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا ہو، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں. اس لیے بات یہاں ذرا تلخ ہوتی ہے، اس لیے یہاں درجے کو بڑھانے نہیں دیا جاتا. ہمیں کیا پتا کس کا کیا درجہ اور مقام ہے. ہاں اتنا سمجھ لو ہے تو اللہ جمع ہونے کی توفیق دے رہا ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ کی قسم یہ توفیق ہی نہ ملتی. حضور کا فرمان ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر کے اوپر جمع ہوگی. اب یہاں صرف کرامات نہیں، صرف قصے کہانیاں نہیں، یہ معاملات اس لیے سکھائے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، اور مشاہدہ بھی اللہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ اس کے جذبہ ایمانی کے اندر اضافہ ہو، تاکہ اس کی محبت کے اندر جو کمی ہے وہ کمی دور ہو جائے. کہ انبیاء کے اوپر خلق کے راز نہیں کھلے ہوتے، اس کے باوجود جب قدرت کی نشانیوں کا وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تو رب کے سامنے کہہ دیتے تھے یا اللہ اس کی حقیقت دکھانا یا کرنا. پہلے بھی مثال چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ ربا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے قال اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے ہو. اب ایمان کی بات ہے، یقین بھی کمال کا، کہ آگ کے اندر اس وقت پڑے ہوئے فرشتے آ رہے ہیں، یا نبی اللہ حکم کیجئے یہ آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے. کہا نہیں مسلط کرنی. کہا کیوں نہیں کرنی؟ کہا میرا اس کے اوپر یہ یقین کامل ہے، اس آگ کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے کہ ابراہیم کے وجود کو جلا سکے. اگر یہ جلانا جانتی ہے تو وہ ٹھنڈا کرنا بھی جانتا ہے، وہ سلامتی والی بنانا بھی جانتا ہے. یونس علیہ السلام کو دیکھا نا مچھلی کے پیٹ کے اندر، انتظار نہ کیا، دعوت دی تھی، وہی اتری نہ تھی، اس سے پہلے نکل گئے. اللہ نے وہی عمل، دین کا کام ہے سارا. میں نے آپ کو کہا جب دین کے اوپر چلنے والا ہوگا تو آزمائش اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. انتظار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا اچھا ایسے نہیں ہوگا، ہمارا محبوب ہے نا، سارا کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ہمارے نام کا پرچار کر رہا ہے، سارا معاملہ ہمارے لیے، اب ہمارا انتظار کیوں نہ کیا. اچھا
چلیے اس میں بھی تجھے سکھاتے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اب اس تاریکی کے اندر, اندھیرے کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب قبر بھی ایسی جو اپنے اندر جو سمائی ہوئی ہے اس لاش کو, زندہ لاش کو لے کے پھر رہی ہے. لاش کے اندر تو توہین ہوگا معاذ اللہ, لیکن حالت ایسی اس وقت یہ. لیکن یونس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ابراہیم علیہ السلام کا عشق بھی وہاں یہ کہ آگ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حقیقت کا پتہ ہے, اللہ نے یہ چیزیں میرے اوپر کھولی ہوئی. اس آگ کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو ابراہیم کے وجود کو جلا سکے. اس رب کی یہ شان موجود ہے کہ اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے ٹھنڈا ہونے کی. بردوں و سلام علی ابراہیم. پھر وہ ٹھنڈی بھی جب اس کا امر ربی آ گیا کہ نہیں, تو میرے خلیل کے جسم کو چھو نہیں سکتی, تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. اب وہی خلیل ہے جو چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر بھی لے کے آیا, لیکن وہ وقت بھی آیا, اللہ یہ تو بتا نا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب رب کے ساتھ جو دعویٰ تھا, محبت تھی, قرب تھا, کہا کیوں یقین نہیں, کہا کالا بلا ولکن لیطمئن قلبی, اللہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا. پھر اللہ نے کہا اچھا چل تجھے میں سکھاتا ہوں, 4 پرندے لے لے, ان کو مانوس کر لے, ہلا لے, ان کے نام رکھ لے تاکہ تجھے پتا ہو فلاں پرندے کا یہ نام, فلاں کا یہ نام, فلاں کا یہ نام. پھر ایسا کر ہمارے نام کے اوپر ان کو ذبح کر, پھر ان کا قیمہ بنا, اس قیمے کو آپس میں مکس کر, مکس کرنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ, چوٹی کے اوپر رکھنے کے بعد چل ہمارے امر کے ساتھ ان کو بلا, جو جس جسم سے جدا ہوا ہوگا اسی کے ساتھ آگے جڑے گا. ایسا ہی کیا اور وہ اس جسم کے ساتھ آگے جڑا. کہا یاد رکھ خلیلہ, میں ایسے انسان کو زندہ کروں گا. کہ زندگی کی حقیقت ان کے اوپر عیاں کی. تو میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں, انسان اسی چیز کو مانتا ہے جس حقیقت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. تو عزیز ساتھیو, اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری حقیقتوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. کسی کو بیمار ہوتا ہوا دیکھ, کسی کو معذور ہوتا ہوا دیکھ, کسی کی بینائی جاتے ہوئے دیکھ, کسی کی معاملات کے اندر تنگی آتے ہوئے دیکھ, کسی کو مفلس اور فقیر ہوتے ہوئے دیکھ کے, کسی کو متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے دیکھ کے. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, جس انسان کو بھی اللہ نے ایمان کی نعمت کے ساتھ نواز دیا اور وہ انسان راہ راست کے اوپر کسی بھی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے چل رہا ہے, اپنے ایمان کی فکر اس کو لاحق ہے, اگر یقین کے ساتھ اس کا سفر ہو رہا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ یقین کے ساتھ سفر نہیں ہو رہا تو یاد رکھنا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی وہ مشاہدات کر لے, جتنی مرضی چیزیں اس کے اوپر کھل جائیں, یہ تو سفر کرتے ہوئے انسان بہت سارے نظارے کیا کرتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھا کرتا ہے, بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کی نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں اور وہ نظارے آنکھوں سے جانے کا نام نہیں لے رہے ہوتے. لیکن یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے. مقصود اور مطلوب رب کی ذات ہے, اور جس کو رب مل جائے نا, خلق کی وہ پرواہ نہیں کرتا, ماں سوائے اللہ کے پھر اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہتی. ابھی تو ہم جنات سے ہی نہیں نکل پاتے, ہم ابھی تو جادو سے ہی نہیں باہر آ پاتے, ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یقین کی کون سی کیفیت ہونی چاہیے اور ہمیں کس جگہ پہ کس درجے کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. عمل چھوٹا کر کے طلب زیادہ کر لیں گے, عمل چھوٹا کر کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا معاملہ قرون اولا والے مسلمانوں کا ہو گیا. یاد رکھنا وہ گارنٹی حضور نے صرف انہی کے لیے دی تھی. میرے اور آپ کا زمانہ توبہ کا زمانہ ہے, جس کے اندر جتنی ہم توبہ کریں گے, جس عمل کے اوپر کریں گے, اسی کے اندر اللہ نوازنا شروع کرے گا. زبان کی توبہ الگ, کان کی توبہ الگ, آنکھ کی توبہ الگ, معاملات کی توبہ الگ, اور باطن کے اندر چلا جاؤں تو خیالات کی توبہ الگ. یہ وہ باطن ہے. پھر جا کے انسان ظاہر کے اور باطن کے آداب کو سیکھا کرتا ہے. جب تک اس طریقے کے اوپر نہیں چلتا وہ ادب کو کبھی نہیں سیکھ سکتا. اور راہ سلوک کے اندر جو مؤدب نہ بنے کبھی بھی علم تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور جس کی علم تک رسائی نہیں ہو سکتے, جو وہ علم لے کے چل رہا ہوتا کبھی اس کے لیے نافع نہیں ہو سکتا. اور جو علم انسان کے لیے نافع نہ ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا.
ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہوتا ہے اسی کو بھول جاتے ہیں، اپنی مجلس کو چھوڑ کے شر والی مجلس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے وہیں ہم رہیں گے، جن سے ساتھ تعلق تھا انہی کے ساتھ نبھائیں گے۔ تو کیوں ہمیں خیر کی طرف چلا رہا ہے؟ ہم شر کے اوپر چل رہے تھے، نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے۔ تو جہاں جب دوہرا معیار لے کے انسان چلے گا وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یہاں جب انسان اللہ کے لیے معاملہ کر کے چلے گا تو یاد رکھنا وہ خود نہیں سمجھے گا، اللہ اس کو سمجھائے گا۔ جب وہ اللہ کے لیے چلے گا خود نہیں دیکھے گا، اللہ اس کو دکھائے گا۔ جب وہ اللہ کے لیے معاملات کرے گا اس کا معاملہ خود نہ بنے گا، اللہ بنائے گا۔ اور پھر یہ چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو مشاہدہ کرواتا ہے۔ لیکن وہی بات کہوں گا کہ ایمان کے ساتھ یقین کی کیفیت کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ یقین ہوگا تو اللہ بنا دے گا، یقین ہوگا تو اللہ سفر طے کروا دے گا، یقین ہوگا تو اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ سینوں کا علم سینوں کے اوپر منکشف کرنا شروع کر دے گا۔ یقین کے ساتھ ہی یہ سفر طے ہوگا، اور بے یقینی انسان کو کبھی بھی اس سفر کو طے نہیں کرنے دیتی، وہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہی کام نفس اور شیطان کا، یاد رکھنا یہی دھوکہ انسان کو وہ دیکھتا ہے جس میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے، پھر جو کر رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو شک پیدا کروانا شروع کر دیتا ہے۔ جن کے معاملات اللہ نے بنائے نا، یاد رکھنا فقط اس طرح میری آپ کی طرح بہت زیادہ چیزوں کے ذاکر بھی نہ تھے، فقط ایک اسم کے ذاکر تھے، لیکن یقین کامل تھا۔ وہی اسم ان کے لیے نافع بن گیا، وہی اسم ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن گیا، وہی اسم ان کے لیے مصیبتوں سے خلاصی کا ذریعہ بن گیا۔ اب اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑائے، یہ صفت ہماری نہیں ہے، رب کی صفت ہے۔ جو اس کی صفت میں آ کے ذکر کرتا ہے اسی صفت کے ساتھ تو وہ رنگنا شروع کر دیتا ہے اس بندے کو، تاکہ یہ میرا بندہ اگر میرے لیے اتنی مشقتیں اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو میں رب کیسے اس کو چھوڑ دوں گا، کیسے اس کو بھول جاؤں گا کہ اس کی مصیبت میں کام نہ ہوں، اس کی مشکل کو دور نہ کروں۔ آج نہیں تو کل ضرور دور ہو جائے گی۔ بس یہ اس کی محبت متوجہ ہوتی ہے، جہاں بندے کی زبان چل رہی ہوتی ہے، بار 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 ذکر کا تکرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں کچھ کھلا نہیں ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہر کسی کا کچھ نہ کچھ ضرور کھلا ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رسائی کس کس کی ہوتی ہے۔ رسائی اس لیے نہیں ہوتی کہ ابھی عقل کے اوپر سے پردے آپ ہٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہو، آپ اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ ہم دیکھیں گے تبھی سمجھیں گے۔ کبھی یہ نہ سمجھو گے کہ حضور تو عرش دل کو قرار دے رہے، وہ ہمارے سینے کے اندر موجود ہے، محنت ساری اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اگر حضور نے اس کو عرش قرار دے دیا اللہ کا، تو عرش کے سامنے تو فرش چھپا نہیں ہوتا یار، اور وہ فرش باہر کا نہیں، پہلے آپ کے اپنے اندر کا ہے، جس میں آپ دیکھو گے اپنے آپ کو۔ لیکن ہم اپنے دیکھنے سے پہلے دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کہنے سے پہلے دوسرے کی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بتاؤں گا وہ مجھے بڑا مان جائے گا، ہاں اس کو بڑا پتا ہے، یہ بہت جانتا ہے۔ تو یاد رکھنا بزرگ کہتے ہیں یہ بھی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے جو تیرے اندر ہے وہ تجھے پتا ہے یا نہیں پتا، جو تیرے اندر ہے وہ تجھے پتا ہوگا تب یہ کمال ہوگا۔ دوسرے کی چیز تیرے اوپر کھل گئی، تجھے پتا بھی چل گئی، اگر تیرے کلمات تیرے جملہ اس کے لیے نافع نہیں بن سکتے تو وہ چیز کسی فائدے کی نہیں ہے۔ وہ تو ایک آئینہ ہے جس کے اندر تو اپنا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، اسی کے آئینے کے اندر اگر تو نے دوسرے کا چہرہ دیکھ لیا تو اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ تو یہ وہ سفر ہے جس کی طرف ہم سارے سفر کر رہے، جو ہماری محنت ہو رہی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ بدگمانی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، بے یقین ہو کہ ہم سفر نہ کریں۔ یقین شرط ہے اس کے ساتھ، یقین ہوگا اللہ نوازتا جائے گا، یقین ہوگا منزل آسان ہو جائے گی، یقین ہوگا اللہ رسول کا قرب کا حصول ہوگا، یقین ہوگا اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، اور اس کے ساتھ خدا را اپنے عمل کو برباد مت کرنا۔
جیسے خیر کی صحبت کا اثر پہنچتا ہے ایسے ہی شروروں کے شر کا اثر بھی پہنچتا ہے. جب آپ خیر والوں کے پاس بیٹھو گے، ان سے تعلق قائم کرو گے تو آپ کو خیر پہنچے گی. جب شر والوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، آپ بے شک ان کی مجلس میں، ان کے معاملے میں شریک و کار نہ بھی ہو، تب بھی وہ اثر آپ کے اوپر پہنچے گا، تب بھی وہ بدنامی کا داغ آپ کے اوپر لگے گا. کیونکہ عام انسان کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو کسی کو اعمال صالحہ کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھے گا بھی اس کے اندر ہزار عیب نکالے گا. اب عمل کسی کے مطابق تو نہیں ہوتا، اللہ کے مطابق ہوتا ہے. عمل تو کسی کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھنا، وہ کسی کو دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر ایک سے چھپانا ہوتا ہے، جو ہماری رائے جس کے اوپر ہم چل رہے ہوتے. تو یہاں آپ کو ہر لمحے، ہر موقع کے اوپر بڑا فکر مند ہو کے، بڑا غور کر کے چلنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی محنت ساری ضائع کروا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے شر میں پھنس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا نفس کا تصرف آپ کے اوپر چل جائے اور آپ وہاں اپنے کیے ہی کے اوپر دھوکہ کھا جاؤ. میں نے تو اتنا چلہ کشی کر کے ضائع کر دی ہے جی، یہ چلہ کشی کرواتے ہیں جی. یہاں تبلیغی جماعت کا چلہ ثابت ہے، ذکر کا چلہ بھی قرآن حکیم سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 40 دن کا چلہ کاٹا تھا. اٹھاؤ تمام محدثین کو، مفسرین کو، وہاں اس کا نام لیا تھا، اللہ اللہ کیا تھا. غار حرا کے اندر جا کے حضور علیہ السلام 3 دن کا کرتے رہے تھے، کیا کیا تھا؟ اللہ اللہ کیا تھا. آج اس زمانے کے اندر بھی آپ جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہو، کثرت ذکر کر رہے، اس کو بھی چلہ کشی کا نام دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اور حضور کا فرمان موجود ہے کہ فقط 40 دن اللہ کے لیے جو خاص کرتا ہے نا، اللہ حکمت کے چشمے اس کے دل پہ پھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کی زبان سے جاری ہونا شروع ہو جاتے. تو یہاں تو سارا معاملہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ بندہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے لیے ہو جائے، تاکہ اس کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. اور اخلاص یہ ہے، الا للہ الدین الخالص، کہ ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے. تعلق نبھا رہا ہوں اللہ کے لیے، معاملہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، رشتے کو جوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے، دوستی کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے. ذات اس کے اپنے اندر سے نکل جائے کہ فقط رب کی ذات کے لیے کر رہا ہوں. اصل یہ ہماری محنت ہے. تو ایمان کے ساتھ یقین کی طرف یہ سفر ہوگا، اور یقین جس شخص کے اندر پیدا ہو گیا، کمالات اس کو حاصل ہو جائیں گے. چاہے اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، 1 آدمی بیٹھا ہو، 1 لاکھ بیٹھا ہو، اللہ اس کو کبھی ضائع نہ کرے گا. اس کا فیض دوسروں تک ضرور پہنچائے گا. اس ایک کی وجہ سے ہو سکتا اللہ لاکھوں کو باکمال بنا دے، لاکھوں کے ایمان کی سلامتی کا وہ ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. تو بس اللہ کے حضور دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں رائے سلوک کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام، صحابیات، حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. اس کی برکت سے حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. بندے فقیر کی معیت میں جتنے ساتھی چل رہے ہیں اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. تمام مرد و خواتین کو قبول و منظور فرمائے. جس کی جو مشکلات ہیں اللہ اس کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ اس کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور جو ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. بالخصوص ہمارے پڑوسی بھائی ابرار صاحب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے.
اللہ ان کی منازل آسان فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرمائے، جن کے لواحقین والدین عزیز و قارب رشتہ دار ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور روشن فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے دین کے اوپر چلنا قبول فرمائے، اللہ اس کے اوپر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کو مل سبے پتنگان زندہ باد